بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کا وضو جلدی ٹوٹ جائے، نہ رہ سکتا ہو، ان کے لیے 9 خاص احکام ہے۔ جلدی وضو ٹوٹنے کے لیے آپ نے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ 9 خاص حکم الحمد اسلامک ٹی وی کی طرف سے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ یہ لازمی طور پر ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے وضو کو قائم بھی رکھنا ہے۔ قطرہ آنے یا پیچھے سے ریخ خارج ہونے، پستان سے پانی نکلنے وغیرہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے، معذور ہی رہے گی وہ ساری نماز۔ تو آپ کو میں سب سے پہلے 9 خاص احکام بتاتا ہوں۔ جب وضو ٹوٹ جائے، نہ رہ سکتا ہو، تو اس کے لیے کون کون سے وہ خاص حکم ہیں، کب کب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، قطرہ آنے، پیچھے سے ریخ خارج ہونے، زخم بسنے، دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے، کان، ناف، پستان سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بنے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکی، وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نماز چاہے پڑھ لے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا، تو یہ جو مسئلہ آپ کو نمبر 1 بتایا ہے، اس مسئلے کو مزید آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قسم کے مریض اور مریضہ اپنے معذور شرعی ہونے نہ ہونے کی جانچ اس طرح کریں کہ کوئی سی بھی 2 فرض نمازوں کے درمیانی وقت میں کوشش کریں کہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ کم از کم فرض رکعتیں ادا کی جا سکیں۔ پورے وقت کے دوران بار بار کوشش کے باوجود اگر اتنی مہلت نہیں مل پاتی تو وہ اس طرح کہ کبھی تو دوران وضو ہی عذر لاحق ہو جاتا ہے، اور بھی وضو مکمل کر لینے کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا تو اب انہیں اجازت ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کریں، نماز ہو جائے گی۔ اب چاہے دوران ادائیگی نماز بیماری کے باعث نجاست بدن سے خارج ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، فقہائے کرام رحم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی یا اس کا زخم بہہ نکلا تو آخری وقت کا انتظار کرے۔ اگر خون منقطع نہ ہو تو وقت نکلنے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھایا آپ کو۔ نمبر 2، فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج غروب ہوتی ہی وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا، کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا غض دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دوسرا کوئی حدث یعنی وضو توڑنے والا معاملہ بھی لاحق نہ ہو تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمبر 3 پوائنٹ، جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے، معذور ہی رہے گی ساری نماز۔ مثلاً کسی کے زخم سے سارا وقت خون بہتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر لے تو وہ نماز معذور ہو جائے گی۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر ایک آدھ دفعہ زخم سے خون بہہ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں، اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی خون نہ بہا تو معذور نہ رہی۔ پھر جب کبھی پہلی حالت آئی
یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر وہ معذور ہو گئی۔ نمبر 4، معذور کا وضو اگرچہ اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے، مگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا۔ مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، زخم بننے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اور جس کو زخم بسنے کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 5، معذور نے کسی حدث کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حکم اسی صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہوا۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعض عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ یہ ہے نمبر 5 پوائنٹ۔ نمبر 6، معذور کے ایک نتھنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتھنے سے آیا، وضو جاتا رہا، یا ایک زخم بہہ رہا تھا، اب دوسرا بہا، یہاں تک کہ چیچک کے ایک دانے سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے دانے سے آیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، معذور کو اگر ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گی، تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 8، اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر یا سوراخ میں روئی ڈال کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو عذر ثابت نہ ہوگا، یعنی یہ معذور نہیں، کیونکہ یہ عذر دور کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ نمبر 9، اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہا یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو نہ ہوگا، تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے۔ یہ دوستو میں نے آپ کو بتائے 9 پوائنٹ، وہ 9 پوائنٹ جس سے آپ کا وضو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو خاص قسم کے احکام دیے گئے ہیں۔ ان خاص احکام کے متعلق آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ خاص احکام وہ احکام ہیں جن سے وضو جلدی ٹوٹ جائے یا نہ رہ سکتا ہو، وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ الحمد اسلامک ٹی وی سے آپ کو بہت ہی اسلامک انفارمیشنز ملتی رہیں گی، تو لازمی طور پر سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔